اگر رمضان کے بعد آپ کی عشاء کی نماز، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہے، پھر آپ اللہ کے بندوں میں شامل نہیں ہوئے. یارو کم از کم یہ فرضی ہے، قیام اللیل کرنا چاہیے، بڑی فضیلت ہے، بے شمار فضیلتیں. لیکن تیری ابھی عشاء کی نماز ہی پکی نہیں ہوئی، تیری ابھی فجر کی نماز ہی پکی نہیں ہوئی. وہی ایک صف 1.5 صف جو رمضان سے پہلے تھی وہی رمضان کے بعد ہے. تو یہ کیسے سمجھ بیٹھا ہے میری رمضان کی عبادتیں قبول ہو گئیں؟ جس کی رب نے عبادتیں قبول کی ہیں اللہ اس کو اپنی بندگی کی توفیق دیتا ہے. تو یہ سمجھتا ہے میں نے رمضان میں بڑی نیکیاں کی ہیں، جنت میری ہے، جنت کا ٹھیکیدار میں ہو گیا، جنت کا وارث میں ہو گیا. اور بھائی یہ تو ایک رمضان کی نیکیاں ہیں. حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق بات کرنے لگا ہوں تو ساری زندگی اپنا سر سجدے میں رکھ کر گزار دیں. خدا کی قسم اللہ کی ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. تجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کیا ان آنکھوں کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ وہ ایک سانس تیرا آ جا رہا ہے، ایک نوالا تجھے پتا نہیں ہے، ایک نوالا تو کھاتا ہے، وہ نوالا اللہ تیرے پیٹ میں لے جاتے ہیں، کیسے وہ خون بنتا ہے، تجھے تقویت دیتا ہے، فضلہ باہر نکل جاتا ہے. اگر یہ ڈاکٹروں کو کرنا پڑ جائے نا تیری طبیعت صاف ہو جائے. اب میں سے ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے گریبان میں اپنے دل سے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر یہ ایک سوال کرے، اگر تیرا میرا رمضان کے بعد، تیرے میرے رمضان کی تربیت رمضان کے بعد ہمیں فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتی، ہمیں رمضان کی تربیت اگر مسجد میں نہیں لا سکتی، رب کی جنت کیسے دلائے گی؟ استقامت کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات جو ہے اپنی بری مجلس چھوڑ دیں. محترم بھائیو، آپ لوگوں کا بھی تجربہ ہوگا، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی یہ باتیں سنی ہیں. آدمی جتنا مرضی نیک ہو جائے، اگر کوئی آدمی ہے نا اس نے کعبۃ اللہ میں رمضان گزارا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کے توبہ 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 کرتا رہا، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے پر بیٹھا رہا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتا رہا، توبہ اس کی قبول بھی ہو گئی. واپس آ کے وہی دوست، وہی بدکار دوست ان کی محفلوں میں جانا شروع کر دیا. تیری روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر مانگی ہوئی توبہ چند دن کی مہمان ہوگی، وہ بھی چلے جائے گی، روٹ جائے گی تجھ سے. سب سے ضروری جو چیز ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے ضروری یہ چیز ہے، اگر آپ استقامت چاہتے ہیں بری مجلسیں چھوڑ دیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم احباب گرامی، اللہ کی خاص فضل سے، اللہ کی خاص رحمت سے ماہ رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا. رمضان گزر گیا، عبادتیں ہم نے خوب کی، اللہ کو راضی خوب کیا، اور یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کی، اور ایک دعا یہ بھی کی کہ اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما. محترم بھائیو، آج میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے جو ماہ رمضان کی ہم نے عبادتیں کی ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. ویسے تو 100% اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کی عبادت قبول ہوئی ہے کس کی نہیں ہوئی، لیکن قرآن و حدیث میں چند نشانیاں ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. سب سے بڑی نشانی عبادات کی قبولیت کی وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے. اللہ کے خاص بندوں میں اللہ نے جس کو شامل کر لیا وہ سمجھ لے کہ اس کی رمضان کی عبادتیں اللہ نے قبول کر لی. اللہ کے خالص بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا.
اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو زمین پہ چلے اس کی نگاہ میں حیا ہو، اس کی چال میں عاجزی ہو، انکساری ہو، چلتے ہوئے کسی کو تنگ نہ کرے، کسی کو پریشان نہ کرے۔ اب ہم نے غور کرنا ہے، ہماری چال سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوتی؟ ہماری چال اس کے اندر نرمی آئی ہے یا نہیں آئی؟ اگر آگی ہے تو سمجھ لیں ہمارا رب ہم سے راضی ہے اور ہماری باتیں قبول ہو گئیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور بھائی جاہلوں کے ساتھ بحث مباحثہ تو نہیں کرتے، سارا دن فضول بحث، فضول باتیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ رمضان سے پہلے بھی یہ سلسلہ جاری تھا، رمضان کے بعد بھی جاری ہے، تو پھر سمجھ لیں آپ کی عبادات میں کمی ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر صحیح قبول نہیں ہوئی۔ نہ آپ کی چال بدلی، نہ آپ کی بات بدلی۔ جس کی چال میں، جس کی بات میں تبدیلی آ گئی ہے، نرمی آ گئی ہے، عاجزی آ گئی ہے، وہ سمجھ لیں اس کی باتیں قبول ہو گئیں۔ جس کی چال بھی ویسے، جس کی بات بھی ویسے، وہ اللہ کا ابھی بندہ نہیں بنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ قیام اللیل صرف رمضان کا نہیں ہے، عام دنوں کا بھی ہے۔ چلو 11 رکھتے نہ صحیح، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو 11 رکھتے پڑھتے تھے۔ حدیث کے اندر آیا ہے جس نے 10 آیات فجر سے پہلے پڑھ لی قرآن کی، اللہ تعالیٰ اس کو غافلین سے نکال دیتا ہے۔ یارو 10 آیتیں صحیح، ساری رات کا قیام کا اللہ مطالبہ نہیں کر رہا، کم از کم 10 آیات جو آپ نے فجر سے پہلے پڑھنی۔ چلو میں یہ بات کہہ دیتا ہوں، قیام اللیل کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مہربانی ہم پر یہ کی کہ حدیث کے اندر آیا ہے من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے گویا اس نے آدھی رات قیام کر لیا۔ ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا ساری رات قیام کا ثواب مل گیا۔ اگر رمضان کے بعد آپ کی عشاء کی نماز، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ اللہ کے بندوں میں شامل نہیں ہوئے۔ یارو کم از کم یہ فرضی ہے، قیام اللیل کرنا چاہیے، بڑی فضیلت ہے، بے شمار فضیلتیں، لیکن تیری ابھی عشاء کی نماز ہی پکی نہیں ہوئی، تیری ابھی فجر کی نماز ہی پکی نہیں ہوئی، وہی ایک صف 1.5 صف جو رمضان سے پہلے تھی وہی رمضان کے بعد ہے۔ تو یہ کیسے سمجھ بیٹھا ہے میری رمضان کی عبادتیں قبول ہو گئیں؟ جس کی رب نے عبادتیں قبول کی ہیں اللہ اس کو اپنی بندگی کی توفیق دیتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتوں کو اٹھ کے سجدے بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ تیرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، تجھے اللہ نے مال دیا ہے، تیرے مال میں فضول خرچی کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اگر تو ہوگی ہے اچھی بات ہے، آپ اللہ کے بندوں میں شامل ہیں، آپ کی باتیں قبول ہو گئیں۔ اگر تیری فضول خرچی کم نہیں ہوئی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی، شیطان کا بھائی ہے وہ بندہ جو فضول خرچی کرتا ہے۔ تیری ابھی فضول خرچیاں کنٹرول نہیں ہوئی، سمجھ لے تو ابھی رحمان کا بندہ نہیں بنا۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، کنجوسی، تیرا دل ابھی بھی تنگ ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، دل تیرا نہیں کھولا، تو کیسے یقین کیے بیٹھے ہے تیری رمضان کی باتیں قبول ہو گئیں؟ یہ رب کا قرآن ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ
ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، زنا نہیں کرتے وہ لوگ، بے حیا نہیں ہے، تیری زندگی سے ابھی بے حیائی ختم نہیں ہوئی تو پھر تو کس راستے پر چل رہا ہے؟ خاص کر نوجوانوں کے لیے ہے، تیری نگاہ میں ابھی تک حیا نہیں آیا، تیری گفتگو میں ابھی تک حیا نہیں آئی، تیری زبان سے ابھی تک گالی ختم نہیں ہوئی، تیری زبان سے ابھی تک مندہ بولنا ختم نہیں ہوا۔ رمضان گیا، بعض لوگ اپنی گفتگو کا آغاز ہی گالی سے کرتے ہیں، اس نے اس کو گالی نکال دی، اس نے اس کو گالی نکال دی، ابھی یہ گفتگو کا آغاز ہوا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا کلچر ہے، ابھی تک یہ کلچر اگر نہیں بدلا، رمضان کا کیا فائدہ ہوا؟ اور ہم یہاں سمجھی بیٹھے ہیں، ہم نے بڑی عبادتیں کر لی، بڑی نیکیاں کر لی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھتے میں نے بڑی عبادتیں کر لی ہیں، اب اللہ کا عذاب مجھ پر نہیں آئے گا۔ وہ کبھی بھی یہ بات نہیں سمجھتے، انہیں ہر وقت اللہ کا ڈر رہتا ہے، اللہ کا خوف رہتا ہے، عبادتیں بہت کی ہیں لیکن پھر بھی وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور تو چاند رات سے دلیر ہو گیا ہے، رمضان کا مہینہ عبادتیں کر لی ہیں، اب گناہوں پہ دلیر ہو گئے، بندے گناہوں پہ دلیر ہو گئے۔ ہماری رمضان سے جان چھوٹی ہے، اب جی بھر کے گناہ کریں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، یہ رب کا قرآن ہے۔ اور محترم بھائیوں، نیکی کا بھی کبر ہوتا ہے، تکبر نیکی کا بھی ہوتا ہے، میں نے بڑی نیکیاں کر لی، یہ نیکی کا کبر ہے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے میں نے بڑی نیکیاں کی ہے رمضان میں، وہ نیکی کا کبر آ گیا اس کے اندر۔ اور بھائی تو ایک رمضان کی بات کرتا ہے، احادیث کے مطابق، قرآن کے مطابق تو یہ سمجھتا ہے میں نے رمضان میں بڑی نیکیاں کی ہیں، جنت میری ہے، جنت کا ٹھیکیدار میں ہو گیا، جنت کا وارث میں ہو گیا۔ اور بھائی یہ تو ایک رمضان کی نیکیاں ہیں، حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق بات کرنے لگا ہوں تو ساری زندگی اپنا سر سجدے میں رکھ کر گزار دیں، خدا کی قسم اللہ کی ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کیا ان آنکھوں کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ وہ ایک سانس تیرا آ جا رہا ہے، ایک نوالا تجھے پتا نہیں ہے، ایک نوالا تو کھاتا ہے، وہ نوالا اللہ تیرے پیٹ میں لے جاتے ہیں، کیسے وہ خون بنتا ہے، تجھے تقویت دیتا ہے، فضلہ باہر نکل جاتا ہے۔ اگر یہ ڈاکٹروں کو کرنا پڑ جائے نا، تیری طبیعت صاف ہو جائے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے انسان، تو نے کبھی غور نہیں کیا اللہ کی نعمتیں کیسی ہیں؟ ایک بھینس، ایک گائے، اور چارہ کھانے والی گائے، پٹھے کھانے والی گائے سبزہ کھاتی ہے، پیٹ میں جاتا ہے، خون بنتا ہے، فضلہ باہر نکل جاتا ہے، من بین فرس ودم لبنا خالصا، اور کبھی غور نہیں کیا درمیان سے دودھ کہاں سے آیا؟ اور خالص دودھ ایک نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی۔ ذرا تصور کرو جانور اپنا دودھ بند کر دیں تو کتنی پروڈکٹ رک جائیں گی۔ انسانیت کی زندگی میں بہت بڑا حصہ اس دودھ کا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کبھی غور نہیں کیا، ایک نعمت میری۔ اور بھائی نر بھی تو وہی چارہ کھاتا ہے، اور کٹا بچھا بھی تو وہی چارہ کھاتا ہے نا، گائے بھینس بھی وہی چارہ کھاتی ہے۔ اور گائے بھینس میں تیسری چیز، کٹا چارہ کھاتا ہے، اس کا خون بنتا ہے، فضلہ باہر نکل جاتا ہے، بھینس بھی چارہ کھاتی ہے، خون بنتا ہے، فضلہ باہر نکل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیسری چیز لبنن خالصا، دودھ میں نے نازل کیا۔ تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ ہم یہ مت سمجھیں بڑی بڑی نیکیاں کر لی جنت میری، جنت کا میں ٹھیکیدار، فرمایا نہیں،
تو ایک نعمت کی قیمت اگر ادا کرنا چاہے نا، قیمت اللہ قیمت لگا دے، اس آنکھ کی قیمت کیا ہے ہم نہیں دے سکتے۔ ایک پلڑے میں اللہ آنکھ ڈال دے، دوسرے پلڑے میں ساری زندگی کی عبادات ڈال دیں، ساری زندگی کی عبادات بھی آنکھ کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ جنت تو بڑی دور کی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اللہ کا ساز و سامان بڑا مہنگا ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ کا ساز و سامان کیا ہے؟ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا ساز و سامان جنت ہے۔ اور تو یہ سمجھتا ہے ایک رمضان لگا لیا جنت میری؟ نہیں بھائی، تیرے ان رمضان لگانے سے تجھے جنت نہیں ملے گی۔ اگر تو اللہ کے ساتھ سودا کرنا چاہے نا، سودا جس طرح ہم کاروباری سودا کرتے ہیں، بھائی یہ لے لے اس کے بدلے میں یہ دے دے، اگر تو اللہ کو یہ کہے نا رمضان کی نیکیوں کے بدلے جنت مل جائے تو پھر نہیں ہے۔ اللہ کی جنت بڑی قیمتی جنت ہے، تو پھر یہ نیکیاں کیوں ہیں؟ اور رمضان میں اتنا واز سنا، نیکیاں کرو نیکیاں کرو نیکیاں کرو، نیکیاں کس لیے؟ اگر یہ نیکیاں ہمیں جنت نہیں دیں گی تو نیکیاں کس لیے؟ عبادات کس لیے؟ اور بھائی یہ عبادات منت ہے، ترلا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ اے اللہ نیکیاں کی ہیں، ہمارا ترلا، اے اللہ ان نیکیوں کے بدلے ہم پر اپنی رحمت فرما۔ اور بھائی یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما۔ او محترم بھائیو، سچی بات یہ ہے، ہماری یہ نیکیاں قسم خدا کی اللہ کی بادشاہت میں رتی برابر اضافہ نہیں کرتی، بلکہ وہ جو حدیث قدسی ہے نا، ساری کل کائنات دنیا کے سب سے اچھے انسان کی طرح ہو جائے۔ دنیا کا سب سے اچھا انسان کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مثال دے کر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، اگر سارے کے سارے ایسے عبادات کریں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اگر سارے ایسے عبادت کریں اللہ کی بادشاہت میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور بھائی وہ تو کل کائنات کا مالک ہے، تیری عبادات کی اسے کیا غرض؟ کوئی غرض نہیں ہے۔ تو عبادت ہم سے کیوں کروا رہا ہے؟ تاکہ ہم بندگی کا حق ادا کریں۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ شکوہ کرتا ہے اور انسانوں تم نے میری قدر نہیں کی۔ قدر کیا تھی؟ ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ ہم تیری غلامی کریں گے، اور انسانوں تم نے میری غلامی نہیں کری، غلامی کا حق ادا نہیں کیا۔ تو عبادات کس لیے؟ غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے، بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم التجا کرتے ہیں، رمضان میں نمازیں پڑھی، رمضان میں روزے رکھے، رمضان میں قیام کیا، رمضان میں قرآن سنا، رمضان میں صدقہ و خیرات کیا، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو نیکیاں کرتے ہیں، جو عبادات کرتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتے ہیں۔ عبادات اللہ کے رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی بندہ اپنی عبادت کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث سنی ہے نا، اپنی عبادت کے بل بوتے پہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، قالوا ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی نہیں، ولا انا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ولا انا، میں بھی نہیں۔ اور آپ کی عبادت کیسے ہوتی تھی؟ اللہ نے قرآن اتارا، اے پیغمبر ساری رات عبادت نہ کیا کر، قم اللیل الا قلیلا، رات کو تھوڑا سا سو بھی لیا کر۔ اس کے باوجود فرمایا ولا انا، میں بھی نہیں، میری عبادت بھی اگر پلڑے میں رکھ کر تول دی جائے تو فقط عبادت کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی، جنت ملے گی اللہ کی رحمت کی وجہ سے، جنت ملے گی اللہ کے فضل سے۔ الا ان یتغمدنی اللہ منہ بفضل ورحمہ، یہ عبادات اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا تیری عبادت قبول ہی نہ ہو، یہ سودا تو بعد میں کرے گا نا جب تیرا سودا قبول ہو جائے گا۔ اور بھائی نوٹ لیا ہے تو نے 5,000 کا، دکاندار سودا اس وقت دے گا جب تیرا 5,000 کا نوٹ قبول ہوگا، کھرا ہوگا، صحیح ہوگا۔ تیرا نوٹ ہی جعلی نکلا تو، اور بھائی تجھے تو دکاندار سودا نہیں دے گا، اور تیری نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر قبول ہی نہیں ہوئی
اور دنیا میں مال قبول نہ ہو، سودا نہیں ہوتا، اللہ سے تو کیسے سودا کرے گا جنت کا؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، جہنم میں جائیں گے نا عبادتیں کرنے والے جن کے اندر ریاکاری تھی۔ ہو سکتا ہے تیری میری عبادت میں، میں بھی اپنے آپ کو اس بات میں شامل کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ہماری عبادات میں ریاکاری ہو اور اللہ کہے چل جا، نہیں قبول۔ وہ قادر ہے، اسے تو عبادات کے اندر اخلاص چاہیے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم میں سے ہر آدمی نے مجھ سمیت اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، میرے اندر تقوی آیا ہے یا نہیں آیا۔ اللہ متقین لوگوں کی عبادات قبول فرماتا ہے۔ رمضان کا مقصد یہی تھا نا، لعلکم تتقون، اور تیرے میرے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر بیٹھ جائے، اس لیے رمضان آیا تھا۔ اگر ڈر بیٹھ گیا ہے، ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئی۔ یہ ایک تربیتی کورس تھا، ہمیں فکر دینے کے لیے آیا تھا رمضان، اور دل کے اندر اللہ کا ڈر بٹھا لو، اور دل کے اندر اللہ کا ڈر بٹھا لو۔ اور محترم بھائیو، میرا آپ کا رمضان کا تربیتی کورس، اب میں سے ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے گریبان میں اپنے دل سے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر یہ ایک سوال کرے، اگر تیرا میرا رمضان کے بعد، تیرے میرے رمضان کی تربیت رمضان کے بعد ہمیں فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتی، ہمیں رمضان کی تربیت اگر مسجد میں نہیں لا سکتی، رب کی جنت کیسے دلائے گی؟ اور یہ تربیت تو ابھی تک مسجد میں نہیں لا سکی ہمیں۔ لگتا ہے تربیت میں کمی ہے ہماری، جو رمضان سے ہم نے حاصل کرنا تھا وہ حاصل نہیں کر سکے۔ اور ویسے بھی وہ جو حدیث آتی ہے انما الاعمال بالخواتیم، اگر ہم اس کو سامنے رکھیں پھر تو معاملہ بڑا عجیب ہے۔ رمضان میں ہم نے بڑی خوب عبادتیں کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن ہوا کیا؟ رمضان کے بعد گناہ، اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس گناہ پہ موت آ جائے۔ کہ آپ فرشتے کو یہ کہیں گے مجھے نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دو، میں نے رمضان میں بڑی عبادت کی تھی، اب اگرچہ میں گناہ پہ تھا، میرے اس گناہ کو نہ دیکھو، میرا رمضان دیکھو۔ کسی کو آپ 10 لاکھ روپے دیتے کاروبار کے لیے، چوتھے مہینے بعد بڑی پرافٹ، 5ویں مہینے بعد بڑی پرافٹ، 6 بعد 7ویں بعد 8ویں بعد 9ویں مہینے بڑی پرافٹ، سال بعد حساب کیا گھاٹا پڑ گیا۔ وہ آپ کو آگے سے یہ کہے جناب 9 مہینے تک تو بڑا اچھا کاروبار چل رہا تھا، کیا ہوا 3 مہینے گھاٹا؟ کیا آپ کو یہ عذر قبول ہے؟ کرکٹ کے میچ چل رہے ہیں، وہ ٹیم کہے جناب 40ویں اوور تک تو ہم جیت رہے تھے، آخری 10 اوور میں ہار گئے، تو ہار تصور ہو گئی یا جیت تصور ہو گئی؟ آپ فرشتے کو یہ نہیں کہہ سکتے 9ویں مہینے کی میری بڑی عبادتیں، رمضان کی بڑی عبادتیں، کیا ہوا؟ گناہ پہ موت آ گئی۔ تو اس کے ساتھ ایک اور حدیث ملائے، حدیث کے مطابق بات کرنے لگا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور بھئی یہ تو 1 2 رمضان 4 رمضان 5 رمضان 10 رمضان 20 رمضانوں کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق 60 رمضان بھی ایک بندہ گزار لے، 60 رمضان بڑی عبادتیں کی ہیں، 60 رمضان اس نے، 70 75 سال 80 سال اس کی عمر ہو گئی، 60 رمضان خوب عبادتوں میں گزارے، 60 کے بعد گناہ کرنے شروع کر دیے، اس گناہ پہ موت آئی، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ اٹھا کے جہنم کے اندر پھینکے گا۔ انما الاعمال بالخواتیم ہے۔ اور بھائی تیرا رمضان کعبۃ اللہ میں گزرا ہو، تیرا اعتکاف مسجد حرام کے اندر ہو، اس کے بعد یہاں پر آئے اور تیرے اندر تبدیلی نہیں آئی، میں ایک سوال کرتا ہوں، کہ آپ، یہ تو اللہ کی باتیں ہیں نا، میں اور آپ اپنی بات کرتے ہیں، چلو ہمیں کوئی یہ کہے یہ موبائل فون ہم نے خریدنا ہے، یہ 1 مہینہ چلے گا اس کے بعد نہیں چلے گا، خرید لیں گے؟
اور بھائی یہ گاڑی ہے، یہ آپ کا صرف ایک سیزن نکالے گی، اس کے بعد نہیں چلے گی، خرید لیں گے۔ اور بھائی یہ بھینس ہے، اس کو وپاریوں نے ٹیکے لگائے ہوئے ہیں، 1 مہینہ دودھ دے گی، اس کے بعد نہیں دے گی۔ اور بھائی تو نہیں خرید سکتا، میں نہیں خرید سکتا، اور ہم یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یہ سوچ رہے ہیں اللہ ہماری یہ باتیں خرید لے گا جو مہینے بعد ختم ہو گئیں۔ ہمیں انسان ہے نا، ہم نہیں خریدتے۔ ہمیں پتہ چل جائے وپاریوں نے اس کو ٹیکے لگائے ہوئے ہیں، مہینے بعد اس کا یہ ماشاءاللہ 10-12 کلو دودھ دے رہی ہے، مہینے بعد کلو دے گی۔ نا واقفیت کی بنا پر ہم تو خرید لیں، اگر پتہ چل جائے تو نہیں خریدیں گے۔ ہماری باتیں بھی نہیں ہوں گی اگر بعد میں ختم ہو گئی ہیں تو۔ انما يتقبل الله من المتقين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا، استقامت ہوگا تو تتنزل علیہم الملائکہ ہوگا۔ اور استقامت کے لیے آخری بات ہے، استقامت کے لیے ویسے تو بڑی باتیں ہیں اس موضوع پہ، استقامت کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات جو ہے اپنی بری مجلس چھوڑ دیں۔ محترم بھائیو، آپ لوگوں کا بھی تجربہ ہوگا، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی یہ باتیں سنی ہیں، آدمی جتنا مرضی نیک ہو جائے، اگر کوئی آدمی ہے نا اس نے کعبۃ اللہ میں رمضان گزارا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کے توبہ 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 کرتا رہا، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے پر بیٹھا رہا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتا رہا، توبہ اس کی قبول بھی ہو گئی، واپس آ کے وہی دوست، وہی بدکار دوست ان کی محفلوں میں جانا شروع کر دیا، تیری روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر مانگی ہوئی توبہ چند دن کی مہمان ہوگی، وہ بھی چلے جائے گی، روٹھ جائے گی تجھ سے۔ سب سے ضروری جو چیز ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے ضروری یہ چیز ہے، اگر آپ استقامت چاہتے ہیں بری مجلسیں چھوڑ دیں، بے حیا فحش گوئی کرنے والے گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگ، ان کی مجلسیں جب تک آپ نہ چھوڑیں گے آپ کے اندر استقامت نہیں آ سکتی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، بات یہ ہے اللہ تقوی والوں کی عبادتیں قبول کرتا ہے جو استقامت اختیار کرتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو دائمی عبادت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ عصر کے بعد، آپ کی ظہر کے سنتے رہیں گے، لوگ مہمان آئے تھے، آپ بیٹھے رہے، عصر کی نماز ہو گئی، ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کے بعد ظہر کی سنتے پڑھی، اس کے بعد ساری زندگی پڑھی، اور کہا جو نبی ایک مرتبہ کام شروع کر لے اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اور جتنی ہم عبادتیں کرتے ہیں نا رمضان میں، صحابہ اکرام عام دنوں میں ہم سے زیادہ عبادتیں کرتے تھے، اور اس کے باوجود وہ ڈرتے تھے۔ اس لیے نیکی کا کبر ختم کر دیں۔ ہم نے بڑی باتیں کی ہیں، ہاں قبولیت کی دعا کریں، اے اللہ ہماری عبادتیں قبول فرما، اے اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ان عبادتوں کی وجہ سے ہم پر رحمت فرما، جس پر اللہ کی رحمت ہوگی، جس پر اللہ کا فضل ہوگا وہ اللہ کی جنتوں کا وارث ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔